لیکن جب میں ان کے چہروں کو دیکھتا تھا کیا کہتا تھا کہ چلو دل نہیں توڑنا. توڑنے کی بات کریں, توڑنے کی بات کریں. اچھا معذرت کے ساتھ اگر آپ کی بیٹی کو یہی کوئی طریقہ آزمائے اور آپ بیٹی کو ویلنٹائن ڈے پہ پھول گفٹ کریں, ایک دو ٹوپیاں پیش کرتے تھے, ان میں سے کوئی ٹوپی میں نے خریدی نہیں ہے. آپ لوگوں کے ساتھ جو میرا محبت کا تعلق زیادہ ہے, میں آپ کی زیادہ دعوتیں کھا رہا ہوں. کہیں فطرت کا نظام غیر فطرت کی طرف ابھی مزہ آئے گا نا. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ عامر فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں جانی مانی شخصیت, مذہبی اسکالر مفتی عبدالقدیر صاحب. مفتی صاحب آپ کے لیے گانا گانا کہ کلاسیکل میوزک کو جس طرح آپ نے بغیر آلات کے گایا ہے, جس طرح ہمارے یہاں محفل سماع ہوتی ہے, اصل دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس میں کلمات کیا ہے. کلمات کے اندر اگر مفہومیت ہے, کلمات جو ہے وہ مثبت ہے, کلمات جو ہے وہ بامعنی ہے, تو اس کو جس شکل میں بھی گایا جائے اس کے شرعی طور پر میں سمجھتا ہوں کوئی کمال نہیں. لیکن آپ پوچھیں گے کہ میں نے گانا گایا کیوں نہیں. یہ بھی حیران ہوں کہ جناب آپ جیسا باوقار آدمی جناب کس طرح کے کلمات کہہ رہا ہے. سرکار یہ گانا میں نے اس وجہ سے گایا ہے کہ اس گانے کے اندر وہ شخصیت موجود ہے جس نے بیک وقت آپ کو میرا دل توڑا. اللہ اس گانے میں وہ شخصیت ہے جس نے میرے ہی گانے میں سب سے پہلا ڈیبیو کیا حلیم شاہ. کہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں آپ کو کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کا معنی یہ ہے کہ اگر خوشی کا اظہار, میں نے تو ہمیشہ کہا کہ صاحب یہی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر معذرت کے ساتھ اگر آپ کی بیٹی کو یہی کوئی طریقہ آزمائے اور آپ بیٹی کو ویلنٹائن ڈے پہ پھول گفٹ کریں تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ خوش ہوں گے کہ میں نے اپنے جتنے بچوں کی شادی کی, پہلے میں نے اپنی بچی سے بھی پوچھا کہ وہاں آپ کی شادی کرنے کا ارادہ ہے, اگر اجازت دیتی ہو تو میں جناب ادھر میں وہاں بھیجتا ہوں. اسی طرح میری طرف سے پاکستان کی کوئی بچی, مسلم معاشرے کی بچی نکاح کرنا چاہتی ہے کسی مرد سے, کسی بچے سے, اسی طرح کوئی بچہ کسی محترمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے, اس موقع کے اوپر اگر وہ پھول دے دے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات کے خلاف ہے. اچھا مفتی صاحب, میں نے سنا ہے کہ ٹوپی اپنی اپنی ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ رحمت کرے قندیل دوستو, انہوں نے اپنی ٹوپی پہننے کے لیے کالی کی ٹوپی ایسے پہن دینا یہ کوئی عجیب سی بات نہیں. یہ تو میں حیران ہوں, جب میں وضو بنانے کے لیے واپس آیا تو محترمہ نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی. شادی کا خیر ہے تو سرائکی میں بولنے لگی تھی, میرے ساتھ میں دوپٹہ نہیں تھا, اس لیے میں نے کہا آپ کی ٹوپی سے برکت حاصل کریں. اچھا مفتی صاحب یہ ٹوپی کس نے دی تھی؟ نہ یہ ہمارے مدینہ طیبہ کے ہمارے میزبان اپنی دنیا سے چلے گئے تو زیادہ تر لوگ مجھے پشاور سے ٹوپے بنا کے دیتے تھے, اور ہر سال دوسرے سال جب وہ آتے تھے تو ایک دو ٹوپیاں پیش کرتے تھے. ان میں سے کوئی ٹوپی میں نے خریدی نہیں ہے, جو ٹوپیاں میرے اس دوست نے مجھے گفٹ کی تھی. اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور کہ آپ حسن پرست ہیں کہ جسم پرست ہیں؟ باقی یہ اصل چیز حسن ہے. اچھا اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ کہتا ہے میں بھی سونا ہوں اور حسن کو جمال کو پسند کرتا ہوں. اسی طرح صاحب فطرت کو جمال کو یعنی حسن کو پسند کرنا چاہیے. صحیح ہو گیا. آپ کے تعلقات, آپ کے جتنا کچھ بھی کنٹروورسی لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں تو خواجہ سراؤں کے ساتھ بھی ہوا ہے. اچھا مانا یہ ہے کہ جو آدمی بھی اپنی طرف سے کوئی منفی کام کرے, خواہ وہ محترمہ ہو, خواہ وہ خواجہ سراؤ ہو, خواہ کوئی محترم ہو, تو بہرحال یہ اس کا اپنا مقدر ہے. ہم تو سیلفی بنانے کے حوالے سے, تصویر بنانے کے حوالے سے میں نے کچھ مدت تک یہ پابندی کی, یہ دھوکہ ہوا ہے, مفتی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس لیے میں ان سے مذاق بھی کرتا ہوں کہ یار آج کل آپ لوگوں کے ساتھ جو میرا محبت اپنا تعلق زیادہ ہے, میں آپ کی زیادہ دعوتیں کھا رہا ہوں. کہیں فطرت کا نظام غیر فطرت کی طرف چلا جائے, ویسے بھی پہلا آ گیا, اللہ معاف فرمائے, اللہ کرے میں اسی نظام فطرت کے مطابق کی زندگی گزاروں. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ہمیں اتنا سارا ٹائم دیا. اور ناظرین آپ نے سنا مفتی صاحب کی باتیں, مفتی صاحب سے مزاح سے بھرپور ہمارا انٹرویو. اپنے میزبان رانا ملک کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.